نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مال جو ہے وہ دین کے لیے وقف ہوا کرتا تھا، لیکن اکثر روایات کے اندر یہ باتیں بھی موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بڑی محبوب تھی کہ وہ اپنا مال جو ہے وہ دینی طلباء پر خرچ کریں، یعنی جو دین سیکھنے والے ہیں، جو دین کے طالب علم ہیں، جیسا کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت ملتی ہے کہ جب انہوں نے اپنے کنگن پیش کیے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کنگن لے کر اس کو فروخت کر کے اس کو بیچ کر اس کی رقم کو جو ہے اصحاب صفہ پر خرچ کرنے کا حکم دیا تھا۔ اصحاب صفہ کون تھے؟ یہ دین کے طالب علم ہی تھے، جو اصحاب صفہ جو جن کو صفہ کہتے ہیں چبوترے کو، وہاں پر رہتے تھے مسجد نبوی کے ساتھ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے علم دین حاصل کیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اکثر اپنا مال ان پر خرچ کرتے تھے، اور جو مال غنیمت آتا تھا، جو لوگ صدقات دے کر جاتے تھے، وہ بھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دین کے طالب علموں پر خرچ کیا کرتے تھے۔ الحمدللہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بھی طریقہ رہا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آنے والے کئی لوگوں نے بندے بنائے ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال بھی دیا، علم دین بھی دیا، پھر انہوں نے آگے بندے بنائے۔ کروڑوں حنفیوں کے پیشوا، مقتدا، سردار، سرتاج، امام الائمہ، کاشف الغمہ، سراج السنہ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ نے بڑی شانوں سے نوازا تھا۔ آپ کی بارگاہ میں ایک بچہ آیا تھا جس کا نام یعقوب تھا، اس کے والد اس کو چھوڑ کر تو چلے گئے، اس کے گھر والے، لیکن کچھ دنوں کے بعد دوبارہ اس کو لے گئے، کہا کہ بیٹا ہم غریب ہیں، ہم تیرا خرچہ افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن وہ بچہ ایک بار دوبارہ امام اعظم کے پاس آیا۔ وہ بچہ خود بیان کرتا ہے کہ جو میرے جذبات تھے نا، میں تڑپتا تھا، ترستا تھا کہ مجھے امام اعظم کی کلاس مل جائے اور میں وہاں پر بیٹھ کر کچھ دین کا درس حاصل کر سکوں، دین کا سبق حاصل کر سکوں۔ ایک بار کہتے میں خود امام اعظم کے پاس پہنچا، وہ بچہ بیان کرتا ہے جس کا نام یعقوب ہے، جب میں وہاں پر پہنچا امام اعظم نے مجھے بٹھا لیا، پوچھا کہ کہاں تھے اور کیوں نہیں آئے، تو میں نے بتایا کہ میرے گھر والے غریب ہیں اور ہمارے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ ہم افورڈ کر سکیں، اس لیے میں نہیں آیا۔ وہ بچہ بیان کرتا ہے کہ میں اس دن تو کلاس کے اندر بیٹھا، میں نے علم حدیث پڑھا، سیکھا، اس کے بعد جب جانے لگا امام اعظم نے مجھے بٹھا لیا۔ جب لوگ چلے گئے انہوں نے مجھے ایک تھیلی دی، اور اس تھیلی کے اندر بڑے پیسے تھے، وہ مجھے دیے اور کہا بیٹا کل سے تم میری کلاس میں آ جانا اور میرے پاس آ کے پڑھنا، جب تمہیں پیسوں کی حاجت ہوگی تمہیں میں دوں گا۔ اب امام اعظم نے اس بچے کو پڑھایا، حتیٰ کہ وہ بچہ خود بیان کرتا ہے جب وہ بڑا ہو گیا، اب وہ بچہ بیان کرتا ہے کہ میں جو ہے اکثر ان کے پاس آتا رہتا، پڑھتا رہتا، اور جب میرے پاس پیسے ختم ہو جاتے بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، یہ امام اعظم کی خاص بات تھی، وہ جان لیتے تھے، مجھے اور پیسے دے دیتے، حتیٰ کہ ایک وقت وہ بھی آیا جب میں مال سے خوشحال ہو گیا اور ادھر مجھے دین کا علم دے کر، علم و فضل سے نواز کر دنیا والوں میں ممتاز کیا امام اعظم نے۔ اب وہ بچہ جس کا نام یعقوب تھا، وہ پڑھ کر جب بہت بڑا عالم بنا، مجتہد بنا، مفتی اسلام بنا، قاضی اسلام بنا، دنیا اس کو امام ابو یوسف کہتی ہے۔ آج ہم غور کریں، اگر ہم خود عالم نہیں بن سکے، اگر ہم خود حافظ نہیں بن سکے، بلا شبہ عالم بننے کے بڑے فضائل ہیں، بلا شبہ حافظ بننے کے بھی بڑے فضائل ہیں، لیکن اگر یہ حسرت ہمارے دل کے اندر ہی رہ گئی ہے تو اللہ نے اگر ہمیں مال دیا ہے تو ہم اس کو یوں بھی پورا کر سکتے ہیں، اگر ہمارے دیے ہوئے مال میں سے کوئی ایک عالم بن گیا، کوئی ایک عالم دین بن گیا، وہ آگے عالم بنانے والا بن گیا، تو ایک قیامت تک ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ تو اللہ نے جو ہمیں مال دیا ہے تو اس مال کو اچھی جگہ پر لگائیں۔